السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 58 ایپیسوڈ نمبر 58 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 162۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کی گئی۔ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت رنج پہنچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ فرمایا، اے عثمان، اگر میری 100 لڑکیاں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوتا جائے تو میں یکے بعد ایک تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ سبق: یہ خصوصیت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب سے دنیا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک سوائے حضرت عثمان غنی کے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اس لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ حکایت نمبر 163۔ حیائے عثمان۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اندر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بدستور لیٹے رہے۔ ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا بدستور ہٹا رہا۔ آپ گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، وہ بھی اندر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بدستور لیٹے رہے، ران مبارک سے کپڑا بدستور ہٹا رہا۔ آپ گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنا کپڑا برابر فرماتے ہوئے ران یا پنڈلی مبارک کو ڈھانک لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ صدیق اکبر آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے تو بھی آپ بدستور لیٹے رہے، مگر جب عثمان غنی آئے تو آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور کپڑا برابر کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ فرشتے اور خدا کے رسول بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ پھر جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات والا میں بے ادبی اور گستاخی کرے وہ کس قدر بے حیا ہے۔ حکایت نمبر 164۔ عثمان غنی سخاوت کا دھنی۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساز و سامان سمیت 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی۔
حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساز و سامان سمیت 200 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی نے پھر سے عرض کیا حضور ساز و سامان سمیت 300 اونٹ میں دیتا ہوں۔ پھر ان 300 اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی یہ سخاوت دیکھی تو حضرت عثمان غنی کے پیش کیے دیناروں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال کر فرمایا عثمان کے اس نیک عمل کے بعد اب اسے کوئی بات نقصان نہ دے گی۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے غنی تھے، پھر سخاوت کے دھنی بھی تھے، خدا اور رسول کے ارشاد پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ حکایت نمبر 165 جنت کا چشمہ۔ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں کا پانی پسند نہ آیا جو خاری تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کے ملک میں چشمہ تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ شخص اپنے چشمے کا پانی بیچا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم یہ چشمہ میرے ہاتھ جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دو اور جنت کا چشمہ مجھ سے لے لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بال بچوں کی روزی اسی سے ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچی۔ آپ نے 35,000 درم نقد دے کر اس شخص سے وہ چشمہ خرید لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ اس شخص کو جنت کا چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کا چشمہ مجھے دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دے دوں گا۔ عرض کیا تو میں نے وہ چشمہ خرید لیا ہے اور مسلمانوں پر میں اسے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حکایت نمبر 166 مبارک ہاتھ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک مقام حدیبیہ پر ٹھہرے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کے پاس مکہ معظمہ میں بھیجا۔ فرمایا جا کر ان سے کہنا ہمارا ارادہ کسی جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جو مسلمان مکہ معظمہ میں ہیں ان سے کہنا گھبراؤ مت، مکہ معظمہ ان قریب فتح ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بن کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ کو ارشاد نبوی سنایا۔ قریش مکہ نے جواب دیا اس سال ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی سے کہا اگر آپ کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں طواف کر لوں۔ پھر وہاں سے اٹھ کر مکے کے ضعیف مسلمانوں کے پاس پہنچے، ان کو فتح مکہ کی بشارت سنائی۔ ادھر مقام حدیبیہ میں صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی کے متعلق کہا عثمان بڑے خوش قسمت ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچ گئے اور بیت اللہ کے طواف سے مشرف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہ کریں گے۔ پھر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہوئی تو ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہو گیا کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس بات سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کافروں کے مقابلے میں جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ اس بیعت میں چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہی داہنے ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، انشاءاللہ اس حکایت کی سبق ہم کل کے ایپیسوڈ میں
समात करेंगे चूंकि वक्त मुकम्मल हो चुका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।